وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ وفات کے بعد جو صدقہ خیرات کی جتنی تقریبات ہوتی ہیں کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ تو یاد رکھیے وفات کے بعد یہ جو مختلف تقریبات کی جاتی ہیں صدقہ خیرات کی، یہ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ یہ چیزیں ثابت ہوں۔ مثلا کل ہوں یا جمعراتیں ہوں، تیجا ہو یا ساتہ ہو یا 40واں ہو یا سال میں ایک دفعہ یہ جو برسی سی منائی جاتی ہے، یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ لہذا یہ جو جس طرح معمول بنا کر کی جا رہی ہیں تو یقیناً یہ قرآن و حدیث میں ایک اضافہ ہوگا جس کو بدعت کہتے ہیں، اور بہت سخت گناہ ہے اس کا۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں اس کی اتنی تردید آئی ہے نئے کام شروع کرنے کی کہ جو ہمارے دین میں نہ ہو اور بلا دلیل اپنی طرف سے کوئی چیز شروع کر دی جائے تو حدیث شریف میں اسے مردود کہا گیا ہے اور اسے رد بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کو رد کر دیجئے، وہ مردود ہے، وہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ اور خود قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرنے کا حکم ہے، اور فرمایا گیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی اس قسم کی تقریبات کی جاتی ہیں چونکہ یہ بدعت ہیں تو لہٰذا کوئی موحد ویسے بھی اچانک بھی ان دنوں میں نہ کرے، کیونکہ اس سے بدعت کی تقویت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو از خود خفیہ طور پر کر دیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یا بغیر مقرر کیے آپ جو ہے کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کسی سے کر لیں۔ اس کے لیے داعیہ نہ کریں، اس کے لیے دعوت کا انتظام نہ کریں، اور علل اعلان لوگوں کو یہ بلائیں نہیں کہ جناب آج فلاں کے لیے ختم ہو رہا ہے اور فلاں کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو لہذا اس قسم کی تقریبات سے گریز کریں جو آپ کو قرآن و حدیث سے نہ مل سکتے ہوں۔ لہذا اگر بھی آپ کرنا بھی چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی تقریب تو آپ پر پھر فرض یہ ہوگا کہ آپ فرقوں سے ہٹ کر قرآن و حدیث سے کوئی نہ کوئی اس کی ایک دلیل حوالہ ڈھونڈ لیں کہ اس قسم کے ایام میں مثلا تیجا ہو، ساتہ ہو، 40واں ہو، یا جمعراتیں ہوں، یا ربیع الاول ہو، یا محرم ہو، ان دنوں میں جو ہے یہ مختلف قسم کی صدقہ خیرات کی تقریبات کی جاتی ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو دلیل ڈھونڈنی پڑے گی۔ جب آپ کو دلیل ملے تو ضرور ہمارے سامنے پیش کیجیے۔ السلام۔